بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان اور نواز شریف دونوں ایک ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور نون لیگ کا لاہور کا جلسہ کتنا کامیاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق کہ جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تو تمام متحدی جو ہیں وہ اپنے اپنے راستوں پہ دوبارہ واپس ہو گئے۔ اب جیسے جیسے پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ان کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے رجیم چینج کے وقت لگایا گیا تھا کہ آپ کو آئندہ وزارت عظمیٰ آپ کو دی جائے گی، اس دفعہ آپ میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے دیں، اگلی دفعہ آپ کی باری ہوگی۔ اب جیسے جیسے پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اب انہوں نے باقاعدہ بیان بازی کرنا شروع کر دی ہے۔ اب چاہے شیریں رحمان صاحبہ دیکھیں، چاہے خورشید شاہ صاحب دیکھیں، اب نیر بخاری صاحب نے بھی رات کو ARY کے پروگرام میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا معطل کروانا پڑے گی اگر وہ پاکستان آتے ہیں، اگر ان کی سزا معطل نہیں ہوتی تو ان کو جیل میں جانا پڑے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو ضمانت جو ہے حفاظتی ضمانت وہ مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں ان کو باقاعدہ سزا ہوئی ہے۔ توشہ خانہ کا تو ابھی ٹرائل چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، اس میں حفاظتی ضمانت ان کو مل سکتی ہے، لیکن العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں ان کو ضمانت مل سکتی ہی نہیں، لہٰذا ان کو سزا معطل کروانا پڑے گی اگر وہ پاکستان آتے ہیں۔ ساتھ ہی ان سے پوچھا گیا کہ لاہور میں وہ جلسہ کروا رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا جلسہ جب ہوگا تب دیکھیں گے، لیکن پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ملے سب جماعتوں کو۔ پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں وہ رجسٹر ہے، ان کے اگر قائد لیڈر ان کا اگر سزا میں ہے یا نااہل ہوا ہے وقتی، وہ جیل میں ہے، لیکن وہ سیاسی پارٹی ہے، ان کو اجازت ملنی چاہیے۔ ہر پاکستان کی سیاسی پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، پیپلز پارٹی اس کے حق میں ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے مزید کہا کہ اگر، کیونکہ ان کو یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا کہ میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ میاں صاحب اگر چوتھی مرتبہ کس طرح بنیں گے بتائیں مجھے، اگر زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا یا حکومت کسی کی زبردستی بنا دی گئی تو وہ 14 ماہ سے زیادہ چلنے والی نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تو سب کہہ رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ اگر نون لیگ کی حکومت بنا دی جاتی ہے تو وہ 14 سے 16 ماہ تک چلے گی، اس کے بعد کیا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا، پھر وہی سین ہوگا۔ ویسے 75 سالہ دور میں اگر تاریخ کو دہرائیں تو ایسا ہی چلتا آ رہا ہے پاکستان میں، کسی وزیر اعظم کو 1.5 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 2.5 سال، اس سے آگے مکمل مدت جو ہے پوری کسی کو نہیں کرنے دی گئی۔ تو ناظرین اکرام، پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ثابت ہو سکتی ہے جس طرح اب انہوں نے بیان بازی شروع کر دی ہے، اب باقاعدہ وہ ماضی والا جو حالات ہیں وہ بنانے میں چل پڑے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو نون لیگ کے مخالف ہوا کرتی تھی دوبارہ وہ
مخالفت والا راستہ اپنا رہے ہیں کیونکہ الیکشن قریب ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی نے یہ نواں کٹا کھول دیا کہ 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ کون تھا، اگر انہوں نے یہ بتا دیا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ نون لیگ تھی، تو پھر ناظرین کرام پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ عمر ڈار صاحب نے بھی باقاعدہ کہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی بتائے گی، ان قریب بتائے گی، تو لگ یوں ہی رہا ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو 2 ماہ سے تیاری کر رہی ہے مینار پاکستان جلسہ کی، 21 اکتوبر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، قریب آ رہے ہیں، میاں صاحب بھی آ رہے ہیں واپس۔ تو ناظرین کرام 2 ماہ سے جو تیاری کی جا رہی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے اس کی، نواز شریف صاحب کے جلسے کی اور استقبال کی۔ بکرے کھلائے جا رہے ہیں، کٹے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، بریانی والا سسٹم ختم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کھیر کھلائی جا رہی ہے، آئس کریم کھلائی جا رہی ہے، جوس پلائے جا رہے ہیں، بوتلیں پلائی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام جس طرح محنت کی جا رہی ہے، ہر چیز محنت سے ملتی ہے، اس سے لگ یوں ہی رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا 21 اکتوبر والا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگوں کو لانے کا باقاعدہ حکم ملا ہوا ہے پارٹی کی جانب سے۔ اب تمام جتنے بھی امیدوار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ بندے لے کے جانے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ باقاعدہ آفریں بھی رکھی جا رہی ہیں، ہونڈا 125، اس سے زیادہ کچھ اور زیادہ آفریں ہیں، باقی میں اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو ناظرین کرام مینار پاکستان کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا، نون لیگ کا کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کے جلسے کا مقابلہ کر جائے گا یا اس کے برابر ہو جائے گا یا اس سے آدھا ہو جائے گا، نہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خان صاحب اگر 1 گھنٹہ پہلے آج بھی جیل سے کہہ دیں کہ فلان جگہ جلسہ کرنا ہے تو اجازت مل جائے تو پھر لگ پتہ جائے سب کو، کامیاب ہوگا۔ کامیاب مطلب یہ ہے کہ دنیا اکٹھی ہو جائے گی۔ اگر ایک ضلع سے ہزار بندہ بھی لے جائیں تو حساب لگائیں کتنی دنیا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جنہوں نے الیکشن لڑنے، جن کو ٹکٹوں کا لالچ ہے، انہوں نے بندوں کو تو لے کے جانا ہے، ان کو تمام طرح کی آفرز بھی دینی ہیں۔ تو جلسہ ناظرین کرام میاں صاحب کا نون لیگ کا کامیاب ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ایک ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ آپ کو علم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بھی کیس عمران خان صاحب کا جاتا ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب خود سنتے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل کتنی بار عمران خان صاحب عدم اعتماد کر چکے ہیں ان پہ کہ میرا کیس یہ جج صاحب نہ سنیں، لیکن اس کے باوجود وہ خود سنتے ہیں، اور جو بھی کیس عمران خان صاحب کا وہ سنتے ہیں، اس میں جو فیصلہ آتا ہے ہمیشہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں بلکہ خلاف آتا ہے۔ اب ناظرین کرام نون لیگ نے بھی باقاعدہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کروائیں گے۔ وہاں انہوں نے آج امید کی جا رہی ہے کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اپلیکیشن دائر کر دے گی اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اب ایک طرف تو عمران خان صاحب کو بالکل ریلیف نہ مل رہا ہے، نہ ملنے کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب میاں محمد نواز شریف صاحب کی درخواست حفاظتی ضمانت کی اسلام آباد ہائی کورٹ دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ماضی میں فیصلے ہیں کچھ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، بغیر سرنڈر کیے ملزمان کو انہوں نے حفاظتی ضمانتیں دے رکھی ہیں۔ شرجیل میمن اور دیگر لوگ ہیں جن کو سرنڈر کیے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانتیں ملی ہوئی ہیں۔ اس نقطے کو، اس قانون کو بنیاد بنا کر مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت کی۔ اب جو قانون دان ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ قانون پاکستان کا جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا کسی مجرم کو، سزا یافتہ کو حفاظتی ضمانت مل سکے، لیکن پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون صرف اور صرف کتابوں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، کاغذوں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ جو کام ہو رہے ہیں جتنے دیکھ لیں آپ، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کہاں تک جائے گی کوئی مدت نہیں ہے، الیکشن کب ہوں گے 90 دن کی مدت آئین پاکستان میں، لیکن کوئی پتہ نہیں کسی کو بھی، سیاستدانوں کو بھی نہیں پتہ، گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے کب
نہیں۔ اب دیکھیں، اگر دیکھیں تو جنوری میں الیکشن نہیں ہوتے تو مارچ کے درمیان تک تو نہ سینٹ رہے گی، سینٹ کے جو آدھے سے زیادہ ممبران ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، چیئرمین سینٹ بھی جاتے رہیں گے، تو اب دیکھیں پھر کس طرح نظام پاکستان چلے گا۔ تو ناظرین کرام، میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو نون لیگ کے بقول ہے کہ 90% یعنی 90% ان کو یقین ہے کہ ان کو ضمانت مل جائے گی۔ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ اگر میاں صاحب کو ضمانت مل گئی تو پھر ان کو حکومت بھی مل جائے گی، وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی مل جائے گی، چوتھی مرتبہ وہ حلف اٹھا لیں گے وزیر اعظم پاکستان کا۔ اب پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ بالکل ویسے ممکن ہو سکتا ہے جس طرح میاں شہباز شریف صاحب پہ صبح فرد جرم عائد ہونی تھی، رات کو وہ وزیر اعظم بن گئے تھے۔ عمران خان صاحب رات کو وزیر اعظم تھے، صبح کو وہ فارغ ہو گئے تھے۔ تو یہ پاکستان میں ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔